جو بڑا بہترین ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو رہا ہے، شدید بیمار ہے، بڑے شدید، اور اتنی سخت حالت ہے کہ مدینے میں نئے سرے سے لوگ کہتے ہیں اندھیرا چھایا، نئے سرے سے۔ ایک وہ رات تھی جب حضور نے وصال کیا، اور ایک آج رات ہے جب ابو بکر کے وصال کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس درجنوں لوگ گئے، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو جناب ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی اور ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ، فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ وہ سامنے مجھے قبر نظر آ رہی ہے، بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے اس موقع پر۔ فرمایا میری تم سے گزارش ہے کہ میرے بعد عمر فاروق کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت عمر دوڑ کے آئے، کہنے لگے حضور میں ڈنڈے کی زبان بولنے والا شخص، مزاج میں سختی ہے، کس طرح کام چلے گا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں نے تجھے ساری زندگی دیکھا ہے، اس امت کو تیری ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پابند کیا تو ایک صحابی پھر بولے، کہنے لگے ابو بکر اللہ کے پاس جا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے رب کریم نے اگر مجھ سے پوچھا نا میرے بعد میرے محبوب کی امت کا کیا کر کے آیا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ جو تیرے بندوں میں سب سے اچھا تھا اسے مسلمانوں کا نگران بنا کے، یہ سب سے بہترین بیٹے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، نمازی ہیں، پر میں جو سب سے اچھا ہے تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے میرٹ بنائے، کبھی زیادتی نہ کرے، کبھی زیادتی نہ کرے، کبھی ظلم نہ کرے۔ ایک بات سنانے لگا ہوں آپ، بڑی اہم بات۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کا رشتہ لے کے گئے، اور ایسے گھر میں رشتہ طے ہونے لگا جس گھر کی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، مکمل ہو گئی بات چیت۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اسی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، ادھار 3-4 گاڑیاں پکڑ کے کھڑی کرتے ہیں۔ میرے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں تو پھر مجھے سننے کا موقع ملتا ہے یہ باتیں۔ کرائے کا مکان لیا، 3-4 گاڑیاں، 2-4 گن مین، اتنی دیر جتنی دیر بچی کا رشتہ، جب شادی ہو گئی تو پھر گاؤں چلے گئے، گاڑیاں واپس ہو گئی۔ اب جو رشتہ گاڑی کی بنیاد پہ ہوا تھا وہ کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا۔ جتنی دیر گاڑی تھی قائم تھا، جتنی دیر مکان تھا قائم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ رشتے جو ہوتے ہیں وہ اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ امام محمد بن حسن بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے تو ایک گھر کے اندر رشتہ کیا بچے کا، بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، رشتہ طے ہو گیا۔ ایک شام امام محمد بن حسن شیبانی ان کے گھر گئے تو فرمانے لگے تمہاری بیٹی کو کتنے رشتے ملتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت سارا بغداد جتنے معززین نیک لوگ تھے سب رشتہ دیتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا پتہ چلا تو آپ کی بزرگی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا وقار، دبدبا، ہم نے سوچا کہ اگر امام صاحب کے گھر میں بیٹی چلی جائے تو کیا بات ہے۔ اب فرمانے لگے تم اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہو۔ کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے دیکھ کے رشتہ دیا ہے، بیٹا دیکھ کے نہیں دیا، تو میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اس نے تو بچی نے تو وہاں وقت گزارنا ہے۔ کہ حضور ہمیں قبول ہے۔ فرمایا نہیں، میرے بیٹے میں خامی ہے، تم اس کا رشتہ کہیں اور کر لو۔ کا وجہ؟ فرمایا تم کر لو، تمہیں کہا نا۔ کہ حضرت بتائیے تو صحیح۔ فرمایا میرے بیٹے میں خامی یہ ہے، اسے نیند بڑی آتی ہے تو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، 4 پڑھتا ہے، عشاء رہ جاتا ہے۔ تو کہا حضور کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم تیار ہیں۔ تو امام محمد بن حسن کہنے لگے پھر میرا تمہیں مشورہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اس سے بیٹی نہیں بیانی چاہیے۔ کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو رب کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، تو بیٹی کو تکلیف ہوگی تو کیسے محافظ بنے گا؟ لہذا وہاں رشتہ نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت رشتہ توڑ کے گھر آئے تو بیوی کہنے لگی حضور آپ نے کیا کیا؟ پورے بغداد میں شور ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے، باپ بیٹے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کا اتنا معزز گھرانے میں رشتہ ہوتا توڑ دیا ہے۔ سارا بغداد کہہ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، باپ بیٹے کے مخالف بیان دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو محمد بن حسن فرمانے لگے میں دنیا کے سامنے رسوا ہوا مجھے پرواہ نہیں، میں اللہ رسول کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ وہ بیٹی جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، جو نیک ہے، میں
اس بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ اس گھرانے میں رشتہ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں وہ امانت نااہل کے ساتھ